مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ آج 23 اکتوبر 2024 کو میں اپنے آفیشیل واٹس ایپ چینل سنی جماعت الاحناف میں یہ وائس کلپ بھیج رہا ہوں۔ حیدرآباد کے غیر مقلد فصیح الدین کے چیلنج مناظرہ کے جواب میں۔ عزیزان محترم، میں محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی، مذہباً حنفی مشرباً قادری، سنی بریلوی، مذہب حنفی کا فالوور مقلد۔ دوستان محترم، 18 تاریخ کو اکتوبر کی حیدرآباد کے مشیر آباد میں میرا پروگرام تھا اور میں 17 تاریخ کو ادے پور راجستھان میں تھا۔ تو جو منتظمین ہے انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ مشیر آباد میں جہاں آپ اکثر تشریف لاتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے یہاں کا ماحول کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں کے غیر مقلدین ہمیں چیلنج مناظرہ کرتے ہیں۔ تو ایک غیر مقلد نے کہا کہ تمہارے غوث پاک بھی اگر میرے سامنے آئیں گے تو ہیبت سے معاذ اللہ ان کا پیشاب نکل جائے گا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اور ہر بندہ مومن کو آنا چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ایسی سخت گستاخی کوئی بے ادب ہی کرے گا۔ تو اس پر میں نے ایک 2 منٹ کا کلپ اپنے چینل میں ڈالا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں، غیر مقلدین کو چاہیے آپ وہ ساری کارروائی اور کارگزاری جو ہو چکی ہے اسے ہمارے واٹس ایپ چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ 17 تاریخ کی اپڈیٹ میں نے کہا میں حیدرآباد آ رہا ہوں۔ تقریر کے بعد غیر مقلدین کو کھلا چیلنج مناظرہ ہے کہ کھڑے ہوں، سوال کریں، اور میں بھی سوال کروں گا اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا۔ میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو نامزد نہیں کیا۔ تو پھر وہاں کے غیر مقلدین نے ان کے سب سے بڑے عالم کو، جسے وہ عالم سمجھتے ہیں، جو حقیقتاً ہمارے یہاں طفل مکتب سے بھی کمتر ہے، رابطہ کیا۔ تو فصیح الدین سے رابطہ کیا ان لوگوں نے۔ یہ فصیح الدین صاحب نے جب دیکھا کہ مناظرے کی بات آ رہی ہے، بھاگے پولیس کے پاس۔ ان کی 11 منٹ 33 سیکنڈ کی آڈیو جو چینل میں نہیں جا پا رہی تھی، تو ہم نے اپنے آفیشیل چینل یوٹیوب چینل سنی جماعت الاحناف پر وہ ویڈیو اپلوڈ کی جو انہوں نے اپنے کسی عقیدت مند سے، اپنے اہل حدیث بھائی سے بات کی۔ تو اس آڈیو کو جب آپ سنیں گے تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، مناظرے کا وقت نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مناظرے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا، یوں تیوں بہت ساری باتیں۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ 4 منٹ کی آڈیو ڈالی اور بتایا کہ اہل سنت و جماعت کی ہیبت ہے کہ جو باطل عقیدے رکھنے والے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ پھر انہوں نے کسی سے بات کی، 8 منٹ کی کچھ بات ہے، وہ کلپ بھی میرے پاس آئی لیکن میں نے چینل میں اسے شیئر نہیں کیا۔ بہرحال میں حیدرآباد پہنچا 18 تاریخ کو، اور تا حد نگاہ مجمع تھا، تا حد نگاہ، جو ہم نے امید نہیں کی تھی، چونکہ جلسے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور حقیقت میں یہی جلسے کا ایڈورٹائزمنٹ تھا جو ان کا روکنا تھا۔ تا حد نگاہ مجمع تھا، اس میں ہم نے غیر مقلدین کی تاریخ، ان کے باطل عقائد و نظریات اور بہت ساری چیزیں بتائی، اور میں نے کہا جو بھی مناظرے کے لیے آیا ہو کھڑے ہو، میں یہاں مناظرے کو تیار ہوں۔ بہرحال اس وقت کوئی نہیں آیا۔ پھر وہاں سے میں شولاپور پہنچا، پھر وہاں سے پربھنی پہنچا۔ تب میرے آنے کے بعد فصیح الدین، جن کو یہ شیخ فصیح الدین کہتے ہیں، بہرحال ان صاحب نے کتاب اللہ کو ہاتھ میں لے کر مجھے چیلنج مناظرہ دیا، اور جو ان کے چینل پر ہے اور ویڈیو کی شکل میں ہے، اور مجھے حیدرآباد آنے کی دعوت دی، اور کہا کہ آپ وقت بتا دیں میں ریزرویشن کرواتا ہوں۔ فصیح الدین صاحب اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب کے صدقے میں، ہمارے خدام یعنی ہمارے جو خادمین ہیں وہ بھی الحمدللہ فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، اور آپ مجھے بذریعہ ریزرویشن ٹرین سے حیدرآباد آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ خیر، میں آپ کا اچھا پھر آگے انہوں نے اسی ویڈیو میں 1 منٹ 15 سیکنڈ سے سنیے گا، یا 1 منٹ 10 سیکنڈ سے سنیے گا احتیاطاً، انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب یہ پلٹ نہیں سکتے ہیں، اگر پلٹیں گے
تو تمام غیر مقلدین کو چاہیے کہ ایسے پلٹوؤں کے پیچھے نہ بھاگ کر جو راسخ جو قرآن و سنت کے سچے فالوورز ہیں یعنی ائمہ اربعہ، ان میں سے کسی ایک کا دامن تھامیں اور ایسوں کی اندھی عقیدت کو چھوڑیں۔ انہوں نے 1 منٹ 10 سیکنڈ سے آپ سنیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرمیشن نہیں ملی ہم کو مناظرے کے لیے، حالانکہ انہوں نے پرمیشن مانگی ہی نہیں۔ انہوں نے تو پروگرام روکنے کی بھرپور کوشش کی اور مناظرے سے انکار کیا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ حیدرآباد آئیے، یہاں پرامن ماحول میں آپ کی ہماری گفتگو ہوگی، 10 لوگ اب ہمارے 10 آپ کے، اور پہلے جو ہے عقیدے پر بات ہوگی، چونکہ آپ مشرک ہیں معاذ اللہ، کینسر سے زیادہ سڑی ہوئی بیماری آپ کو ہے شرک کی، ثم معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، روئے زمین پر ان مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کوئی موحد ہے ہی نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ ان کی میری کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ بالمصافحہ نہ کوئی تعارف ہے، تب بھی انہوں نے میری جانب ایسا گھنونا سڑا ہوا بدبودار الزام کہ جس سے جنت کبھی نصیب ہی نہ ہو، یعنی الزام شرک میری طرف منسوب کیا۔ یہ تو انشاءاللہ میں ان سے مناظرے میں پوچھوں گا اور بہت قاعدے سے پوچھوں گا، اور الف سے لے کے یا تک ساری بحثیں وہاں ہوں گی۔ تو آگے انہوں نے کہا کہ آپ حیدرآباد آئیں، حیدرآباد میں جہاں آپ کہیں گے ہم مناظرے کا اہتمام کریں گے، تو میں حیدرآباد آؤں گا۔ اولڈ سٹی میں ہمارا مرکز ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کا، جسے قائم فرمایا ہے حضور خلیفہ مفتی اعظم شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابھی میری ان کے صاحبزادے سے بات ہوئی، شہزادہ شہباز دکن حضرت العلام مولانا اویس رضا المعروف سہیل میاں قادری دامت برکاتہم سے۔ میں نے کہا حضرت مجھے آپ مرکز میں مناظرے کی اجازت دیں۔ حضرت نے بخوشی میری اس گزارش کو قبول فرمایا کہ آپ جب چاہیں تشریف لائیں۔ تو مرکز اہل سنت جو حیدرآباد شہر میں واقع ہے اولڈ سٹی میں، وہاں آپ تشریف لائیں 10 لوگوں کے ساتھ، ہم بھی 10 ہی لوگ رہیں گے۔ اگر 10 کے علاوہ آپ کو 11واں دکھا تو آپ واپس جا سکتے ہیں اور اپنی فتح کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وہیں آپ سے ہماری بات ہوگی، عقائد پر بھی بات ہوگی اور مسائل پر بھی بات ہوگی، اور جو بدتمیزیاں کی گئی ہیں آپ کے شرارتی لونڈوں کی جانب سے ان پر بھی بات ہوگی۔ اگر آپ کو مرکز اہل سنت بریلی شریف میں نہیں آنا، حالانکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ حیدرآباد آئیے، آپ جہاں کہیں گے اولڈ سٹی نیو سٹی ہم آرگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو حیدرآباد نہیں آنا ہے، ممبئی آنا ہے، تو میں اپنے ذاتی خرچ سے آپ 10 لوگوں کے ساتھ آئیے، فلائٹ سے آمد و رفت، ممبئی میں بہترین ہوٹل میں قیام مع طعام، میرے گھر قصر ابو حنیفہ کے وسیع و عریض ہال میں بیٹھک ہوگی، اور وہاں پر نشست اول میں شرائط مناظرہ اور نشست ثانی میں باقاعدہ مناظرہ۔ مناظرے نے طول پکڑا، نتیجہ نہیں نکلا، نتیجہ نکلنے میں وقت لگا، تو آپ کی دوسری واپسی کی ٹکٹ بنائی جائیں گی۔ اور جیسا کہ آپ نے قید لگائی ہے کہ یہ ساری کارروائی کیمرے کے نظر میں ہوگی، تو کیمرے کا بھی اہتمام ہوگا اور لائیو بھی چلے گا، اور بعد میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں گی۔ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے، اب بتائیے، اور حیدرآباد اگر میں آؤں تو آپ کو ٹکٹ کی زحمت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، یہ سب کچھ میں ارینج کر سکتا ہوں، افورڈ کر سکتا ہوں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن بمبئی سے اپنے معین مناظر معاون کے ساتھ آؤں گا، اور بقیہ احباب وہیں مل جائیں گے حیدرآباد میں۔ تو بہرحال میں حیدرآباد آنے کو تیار ہوں۔ تو بتائیے مجھے حیدرآباد کب آنا ہے، لیکن جگہ وہی ہوگی مرکز اہل سنت اولڈ سٹی حیدرآباد۔ جی ہاں، 10 آپ کے 10 ہمارے، اور مدرسے کے کمرے میں بیٹھ کر مہذب انداز میں انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوگی، اور مدرسے میں تاریخ کی، حدیث کی، فقہ کی، تفاسیر کی، شروحات کی، اسماء الرجال کی، تمام علوم و فنون کی کتابیں لائبریری میں موجود ہے، لہٰذا آپ کو کتاب لانے کی بھی زحمت نہیں کرنی ہے، یہ بھی معاملہ انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور اگر حیدرآباد میں آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بمبئی کب آ رہے ہیں بتائیے، ممبئی آنے کے انتظامات بھی میں کر رہا ہوں۔
الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے لوگ نہ مناظرے سے کبھی بھاگے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی ہمیں بلایا گیا احقاق حق و ابطال باطل کے لیے ہم حاضر ہوئے اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے موقف کو ثابت کیا ہے. آواز میری متاثر ہے، اس کے باوجود میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے. اب جلد سے جلد آپ اپنے جواب سے مجھے آگاہ کریں، بصورت دیگر آپ کی فاحش شکست کو مانا جائے گا اور حیدرآباد والے بھی دیکھیں گے کہ آپ صرف کتاب اللہ کو ہاتھ میں لے کر ڈینگے ہانکتے ہیں. مناظرہ کرنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب مناظرے میں ہم بیٹھیں گے اور خالص غیر معرب عربی پڑھنے کی بات آئے گی، بغیر صرفی نحوی غلطی کیے آپ عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور میں آپ سے سند کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے سند کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا ہے اور حیدرآباد آنے کی بات کہی، اور حیدرآباد میں میری مرضی کی جگہ کو آپ نے رکھا ہے کہ جہاں چاہیں مناظرہ ہوگا. جگہ کی تعین میں نے کر دی ہے، مناظر آپ رہیں، میں آنے کو تیار ہوں. بصورت دیگر آپ بمبئی آئیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو قبول نہ ہو تو ہم آپ کی شکست فاش اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.